Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. As you know that some lessons take years in life to learn, but if you learn them today then you can save yourself years of mistakes. So आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आप देख के आप सालों की आप गलतियों से बच सकते हैं, आप अपना कीमती वक्त को बचा सकते हैं और आप अपने जो मकसद है उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा वो है टाइम जो है वो आपको पता है कि जो दौलत है, टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी। जो दौलत है, जो पैसा है, उससे ज़्यादा भी कीमती जो है वो हमारे पास टाइम होता है। सो टाइम की इतनी वैल्यू है कि आपका जो पैसा है उसके बराबर कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि आपके पास अगर करोड़ों रुपए भी हैं तो आप उसके बदले में एक मिनट की ज़िंदगी को नहीं खरीद सकते। अगर आज आपकी आखिरी दिन है सपोज़ करें, तो आप अपने दिन का एक हिस्सा भी नहीं खरीद कर सकते वो सारी दौलत में जो आपने सारी ज़िंदगी में कमाई है। सो टाइम की इतनी वैल्यू है कि आप उससे किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते, किसी दौलत का मुकाबला नहीं कर सकते। सो टाइम को इसीलिए आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आप अपने टाइम पे, आप अपनी चीज़ों पे, आप अपने टाइम को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। सो टाइम को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपका जो टाइम है आपको बाद में फ्यूचर में इससे पछतावा ना हो कि भाई मैंने जो है इस चीज़ पे टाइम ज़ाया कर दिया, हालांकि मुझे जो है ये काम तो आता ही नहीं है, मुझे तो इस पे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वो एक अलग टॉपिक है कि आपने टाइम लगाया तो उससे आपको किस तरह बेनिफिट होगा वो भी मैं समझा दूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी के लिए मेन चीज़ ये है, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे आप एक इंजीनियरिंग की लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई भी गोल आपका है, आपका कोई भी मिशन है, उसमें आपको अपने टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना है, क्योंकि टाइम की जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैंने आपको बता दिया कि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो नंबर सेकंड पॉइंट है वो ये है कि स्मॉल जो हैबिट्स हैं, आपकी जो छोटी छोटी आदतें हैं, वो आपको गोल आपका अचीव करने में आपका जो है सबब बन सकती हैं, रीज़न बन सकती हैं, और वही आपके गोल को बर्बाद करने का भी सबब बन सकती हैं अगर आपने अपनी आदतों को चेंज नहीं किया, जो कि चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका गोल है, कोई भी आपका गोल है, किसी भी एज से आप रिलेटेड हैं, कोई मसले की बात नहीं है, कोई भी आपका गोल है, उसको सबसे पहले एक छोटी से उस हिस्से में आप इसको तकसीम करें। यानी कि एक साल का आपका गोल है तो आप उसको पहले एक दिन में तकसीम करें, एक दिन में तकसीम करके फिर अचीव करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि एक साल में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा एक जो है तैयारी करके, या एक साल में मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तैयारी करके जो है टेस्ट की, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। आपको एक दिन में उसको लाना होगा, फिर एक दिन में लाके फिर एक महीना, फिर इस तरह एक हफ्ता, फिर महीना, फिर आपको साल में जाना होगा। तो एक दिन में आपकी जो आदतें हैं, एक दिन में आपकी वो आदत उस गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है जो कि आपका गोल है। तो उस गोल में अचीव करने के लिए आपको एक एक दिन के मुताबिक तैयारी करनी होगी। तो सबसे बेस्ट आइडिया ये होता है कि आप जो है एक दिन को इस तरह वो करें कि भाई एक दिन में मुझे टॉपिक 1 कवर करना है, तो उसको लिखें आप पर्ची पे ये वाला टॉपिक है और आई कैन नॉट डू इट, और उसको जब आप कर लें तो उसको आप काट दें नोट को, तो इसी तरह से वो हो जाएगा आई कैन डू इट। तो यानी कि जो काम आप नहीं कर सकते थे एक दिन में, वो आपने एक दिन में कर सकते हैं, और वो आपने कर लिया है। तो इससे ये होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि भाई डेली बेस पे मैंने ये काम करना है, और उसको आप गोल को अचीव कर लेते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। आप छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करें और उसके बाद आप उसको अचीव करने की कोशिश करें। नंबर जो थर्ड पॉइंट है आपका वो ये है कि फेलियर्स आर द टीचर्स। आपने छोटी छोटी जो गलतियां की हैं, आप डेली बेस पे जो गलतियां कर रहे हैं, उसको दूसरे दिन पे आप वो गलती ना करें। जैसे फॉर सपोज आज आपने टॉपिक 1 कवर करना था, वो आपने कवर नहीं किया, तो आपके जो है वो आई कैन नॉट डू इट में ही वो आपका अवेलेबल है। तो आप उसको आई कैन डू इट कैसे करेंगे? आप दूसरा दिन आ गया, आपका दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए, या दूसरा जो भी आपने ना गोल सेट किया है, तो आपका दूसरा जो है स्टार्ट हो जाएगा दिन, तो दूसरी चीज़ें आपकी स्टार्ट होंगी, तो वो
पुराना जो पीछे वाला वर्क है वो आप कैसे करेंगे, वो पीछे वाला जो वर्क है जो बैक एंड पे आपका रह गया वो एक तरह से आपका फेल्यूर है। तो उस फेल्यूर को आप दूसरे दिन पे अगर कवर नहीं करेंगे तो तीसरे दिन आपके 2 फेल्यूर बन जाएंगे। इसी तरह तीसरे दिन कवर नहीं करेंगे, चौथे दिन जो है आपका 3 फेल्यूर बन जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर जब अचीव करेंगे तो डेली बेस पे आप एक मेजर जो है टास्क एक माइनर एक छोटे हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से आप फेलियर से भी बच सकते हैं, क्योंकि एक दिन की जो मिस्टेक है, एक जो दिन की जो बात है वो दूसरे दिन में कवर हो सकती है, पॉसिबल है। लेकिन आप इस चीज़ से बचें कि मुझे दूसरे दिन पे नहीं जाना, पहले दिन पे ही उसको कवर करना है। तो इसी तरह से आप पहले दिन पे कवर करके उसमें अचीवमेंट ला सकते हैं। सो इसी तरह से आपने पहले दिन, दूसरे दिन, फिर इसी तरह से अपने गोल को अचीव करना है ताकि फेलियर से आप बच सकें। अब अगर आपका जो गोल है, आपने पूरे साल मेहनत की, फिर भी आपका गोल खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि अचीव नहीं हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन ये आपकी नज़र में फेलियर है, लेकिन अल्लाह की नज़र में आप जो हैं फेल नहीं हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी मेहनत का फल किसी तरीके से भी दे सकता है। अल्लाह पाक चोर की मेहनत को भी रायगा नहीं होने देता। तो इसीलिए आपको ये मोटिवेशन अपने अंदर लानी है। और दूसरा ऑप्शन लाजमी अपने पास रखना है कि अगर आपने एक गोल सेट किया है, कोई भी, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, या जो भी, एक सेकंड ऑप्शन आपके पास लाजमी होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका गोल अचीव नहीं हो सका तो आप एक बैक एंड पे एक दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकें। लेकिन ये बात लाजमी याद रखना कि जो भी आपने मेहनत की है, एक एक दिन की मेहनत का अल्लाह पाक आपको फल ज़रूर देंगे, और किसी न किसी तरीके से देंगे। वो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि अल्लाह पाक ने आपके लिए क्या बेहतरी रखी है, और जो अल्लाह का फ़ैसला होता है वो हमारे फ़ैसले से कई गुना बेहतर फ़ैसला होता है। सो अल्लाह के फ़ैसले में हमें राज़ी रहना चाहिए। सो थैंक यू। नंबर 4 पॉइंट है, वो क्या है, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। आपको अपनी लाइफ से किसी से भी कंपेयर नहीं करना। अपना गोल सेट करो, भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। जो भी आपका गोल है उस गोल को आप उस पर लगे रहो, और अपने इस चीज़ से भूल जाओ कि भाई मुझे कंपेरिजन करना है। भाई मेरा जो रिलेटिव है वो डॉक्टर बना, मैं इंजीनियर कैसे बनूँ, उसकी जो सैलरी है वो तो 5 लाख है, मेरी सैलरी जो है वो तो 3 लाख है। अरे भाई अगर उसकी सैलरी 5 लाख है तो उसके पास क्या चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। आप फिर यह भी देखो, उसके पास अगर 5 लाख हैं तो उसके पास हो सकता है 10 लाख के खर्चे का बराबर उसके पास चीज़ें हों। 10 लाख खर्चा हो उसका, वो उसको पूरा ना कर सको, और आपके पास 3 लाख हो, आप 3 लाख में कंप्लीट कर रहे हो उसको, अपने खर्चों को। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस चीज़ से बिल्कुल भी ना हो कि मुझे कंपेरिजन करना है कि भाई इस चीज़ से कि भाई फ़लाँ जो है ये है, मैं जो हूँ वो तो बन ही नहीं सका, मैं तो जो उससे ज़्यादा मेहनत की। कंपेरिजन कभी भी नहीं करना। आपको अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजारनी है। आपको अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह पे एतमाद रखना है कि अल्लाह पाक मेरे लिए जो भी फ़ैसला करेंगे वो एक बेहतर फ़ैसला होगा, और अल्लाह के फ़ैसले से ज़्यादा कोई बेहतर फ़ैसला नहीं कर सकता हमारे लिए। इसीलिए हमें अपने फ़ैसले को नहीं, अल्लाह के फ़ैसले को नज़र में रखना चाहिए कि जो अल्लाह का फ़ैसला होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा, और हमें किसी से कंपेरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे किसी से भी तो आज अगर बिल गेट भी होगा तो वो भी किसी को अगर अपने आप से कंपेयर करेगा तो उसको भी यही होगा कि भाई मेरे पास जो है इतने पैसे कम हैं और इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास जो है गोल्ड इतना कम है उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास डॉलर जो है इतने कम है उसके पास ज़्यादा है। तो किसी न किसी चीज़ में आपको अपने आप को जो है हैंडल करना होगा, और अल्लाह पे यकीन रखना होगा कि भाई अल्लाह ने जो मेरे लिए फ़ैसला रखा है वो दुरुस्त फ़ैसला है, और मुझे किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर जो हमारे पास 5th पॉइंट है वो है काइंडनेस इज़ अ सुपर पावर। अगर आप CSS ऑफिसर बन गए, आप एक डॉक्टर बन गए, अगर आपके अंदर काइंडनेस नहीं है, आपके अंदर पेशेंस का ख्याल नहीं है, आपके अंदर जो है जो आपका पेशेंट है उसके लिए आपका वो जो है वो आपके दिल में वो उसके लिए सोचने की सलाहियत नहीं है, तो फिर आपके लिए वो गोल अचीव करना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। वो एक
ایک چھوٹی سی چیز ہے جو آپ نے گول حاصل کیا ہے. میں یہی کہوں گا کہ آپ کو اپنے اندر کائنڈنس لانی ہے، آپ کو دوسروں کے لیے سوچنا ہے. اگر آپ دوسروں کے لیے سوچیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے سوچیں گے. اگر آپ دوسروں سے اچھا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے ساتھ اچھا کریں گے. اگر آپ دوسروں پہ خرچہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دولت میں اضافہ کریں گے اور آپ پہ خرچہ ہوگا. تو اسی طرح سے جتنا آپ اچھا کریں گے اللہ پاک آٹومیٹک ریٹرن میں آپ کے ساتھ اچھا کریں گے. تو کائنڈنس جو ہے سپر پاور ہے، کائنڈنس کو لازمی رکھنا ہے. چاہے آپ کتنے بھی بڑی پوزیشن پہ پہنچ جائیں، کائنڈنس کو کبھی بھی نہیں بھولنا، اور ہمیشہ یہی رکھنا ہے نظر میں کہ بھائی کیا پتہ میرا آج آخری دن ہو تو میں جو ہے اس دنیا سے آخری دن اور میں چلا جاؤں. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ میں کائنڈنس کو رکھوں تاکہ اللہ پاک مجھے اس کا پھل دیں، اللہ پاک مجھے میری جو اصل زندگی ہے اس میں فائدہ دیں، اس کا صلہ دیں. تو اسی لیے آپ کو کائنڈنس کو ہمیشہ نظر میں رکھنا ہے. Now the number 6 point is your health is your greatest wealth. اب جو آپ کی ہیلتھ ہے نا، آپ کا سب کچھ بھی آپ نے گول اچیو کرنے کے لیے آپ نے کوئی مقصد بنایا اس میں آپ ناکام ہو گئے، آپ نے ایک مشن بنایا اس میں آپ ناکام ہو گئے، ساری چیزیں آپ کی چلی بھی جاتی ہیں نا، لیکن اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے نا اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ آپ کا واپس آ سکتا ہے. تو دولت دیکھیں، ایک بندے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ٹانگ بننا، ایک بندے کی آنکھ چلی جاتی ہے، کیا پوری زندگی کی دولت کے بدلے آنکھ مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی نا. اسی طرح سے آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اللہ نے مجھے صحت مند رکھا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دوبارہ سے اپنا گول اچیو کر لوں گا، میں دوبارہ سے ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں دوبارہ سے انجینئر بن سکتا ہوں، میں زندگی کے کسی بھی مقصد تک پہنچ سکتا ہوں. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ صحت ہے. اگر آپ کے اندر صحت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے آپ کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں، آپ کی ٹانگ سلامت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سلامت نہیں ہیں، تو پھر آپ جو ہے اس گول کو اچیو کرنے میں بہت بڑے مشکل میں پھنس سکتے ہیں. تو اسی لیے سب کچھ چلا جائے لیکن آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، کچھ بھی ابھی نہیں گیا. تو اسی لیے صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کو جو ہے برقرار رکھنا ہے. سب کچھ واپس آ سکتا ہے لیکن صحت جو ہے اس میں ریکور ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو اسی لیے صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. Now the point is learn to say no. اگر آپ نے یہ سیکھ لیا نا کہ بھائی جہاں پہ نو کہنا ہے وہاں نو کہنا ہے، جہاں پہ یس کہنا ہے وہاں پہ یس کہنا ہے، لیکن جہاں پہ نو کہنا ہے وہاں بھی آپ یس بول رہے ہو کہ بھائی میری جو ہے وہاں پہ سیلری بچ جائے گی کیونکہ میں یس بولوں گا اپنے جو ہے باس کو یا کسی کو بھی. تو جہاں پہ نو بولنا ہے وہاں پہ نو ہی بولنا ہے. اگر کوئی اسلام کے مخالف بات کرے تو وہاں پہ آپ کو نو بولنا ہے. اس کی بات کو یہ نہیں بولنا کہ کوئی بولے بھائی 5 وقت کی نماز ہے، نہیں 4 وقت فرض ہے، تو آپ کو یہ نہیں بولنا کہ ہاں 4 وقت کی ہے، ہم بولیں گے 5 وقت ہے. کیونکہ اسلام نے جو چیز ہمیں بتائی ہے اس چیز کو ہمیں ہر چیز کو فالو کرنا ہے جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی بات بتائی ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. اگر کوئی ہمیں اس کے مخالف بات کرے گا تو ہم اس پہ نو بولیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، کتنی بھی دولت والا ہو، کتنی بھی طاقت والا ہو، کتنے بھی جو ہے پیسے والا ہو. جہاں پہ ہمیں نو بولنا ہے ہم وہاں پہ نو بولیں گے، جہاں پہ ہمیں یس بولنا ہے وہاں پہ ہم یس بولیں گے. چاہے امریکہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی کنٹری کا بندہ ہو، جہاں پہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی بات آئے گی تو ہم وہاں پہ یس بولیں گے، اسلام کی بات کو صحیح بولیں گے، اور اسلام کے مخالف کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں رہیں گے. تو اسی لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی ہوں. تو کامیابی، جو اصل کامیابی ہے وہ اسلام میں اللہ نے رکھی ہے، جو اصل کامیابی ہے وہ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں رکھی ہے، اور جو اصل کامیابی ہے وہ اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے. تو اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہونا ضروری ہے. باقی ساری چیزیں ہمیں گول سیٹ کرنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں جس طرح ہمیں، تو کچھ اپنے چند منٹس، کچھ اپنے چند لمحات ان چیزوں کے لیے ہمیں ضرور نکالنے ہیں تاکہ ہمیں جہاں یس بولنا ہے ہم وہاں پہ یس بول سکیں، اور جہاں ہمیں نو بولنا ہے وہاں پہ ہم نو بول سکیں.
Now the point is you are always learning. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بھائی گول سیٹ کیا مجھے جو ہے ڈاکٹر بننا تھا تو آپ ڈاکٹر بن گئے، اب بات ختم ہو گئی، اب جو ہے آپ مریضوں کا خون چوسنا شروع کریں گے. آپ نے جو ہے انجینئر بننا تھا، آپ انجینئر بن گئے، اب آپ جو ہے بلڈنگیں گرانا شروع کریں گے، یا بلڈنگوں کو جو بنانا شروع کریں گے تو بس پھر بلڈنگوں کے میپ وغیرہ بن گئے، یا انڈسٹریز کو ہم نے کامیاب کر دیا تو ہماری بات ختم ہو گئی. نو، اٹس ناٹ دا اینڈ آف لائف. لرننگ از دا پارٹ آف لائف. اور لرننگ جو ہے کبھی بھی لرننگ فیز زندگی میں کبھی بھی لرننگ فیز ختم نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں گے. جب تک آپ کی زندگی آپ کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہیں گے. چاہے آپ نے 10 کتابیں پڑھ لیں، چاہے آپ نے 100 پڑھ لیں یا ہزاروں پڑھ لیں، تو آپ ایک نیو چیز خود بھی لا سکتے ہیں. آپ ایک نئی چیز اپنے طریقے سے بھی لا سکتے ہیں. لیکن نئی چیز لانے کے لیے، نیو چیز لانے کے لیے ہمیں اسلام کو لازمی فالو کرنا ہے، ہمیں اسلام کی باتوں پہ لازمی عمل کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نیو چیز کے پیچھے لگ گئے اور ہم نے جو ہے اسلام کو بھول دیا، ہم اسلام کی باتوں کو بلا بیٹھے اور ہم جو ہے اپنی زندگی کو گزارنے بیٹھے اور ہم جو ہے اپنی زندگی میں مگن ہو گئے اور ہم نے یہ بھول گئے کہ ہمیں اسلام نے کیا حکم دیا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں اسلام کو لازمی مائنڈ میں رکھنا. ناؤ یہ ساری جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان ساری باتوں کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا گزار سکیں. جب ہم اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا گزاریں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارا ٹائم بھی سیو ہوگا، ہم خوش رہیں گے. ہم لوگوں سے جب ملیں گے تو خوش ہو کے ملیں گے اور لوگوں کے لیے ان ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا نفع ہو، لوگوں کو فائدہ ہو. اب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، یا CSS آفیسر بن جاتے ہیں، یا بزنس مین بن جاتے ہیں، یا سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، یا پولیٹیشین بن جاتے ہیں، تو آپ دوسروں کے لیے سوچیں گے. اگر آپ دوسروں کے لیے سوچیں گے تو اللہ پاک آٹومیٹیکلی آپ کے لیے اچھے سے راستے کھول دیں گے اور اللہ پاک آپ کے لیے بہتری کرنا شروع کر دیں گے. جب اللہ پاک آپ سے بہتری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سکسیس ہوگی اور اللہ پاک آپ کو آخرت میں بھی سکسیس کریں گے. تو ساری باتیں بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم جو ہے سب مل کے اپنے کنٹری کے لیے بھی سوچیں، ہم اپنے کنٹری کے لیے بھی فائدہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کے لیے سوچیں ہم نے بس صبح جاب پہ جانا ہے اور شام واپسی آنا ہے. ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی سوچنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے حکمران نصیب کرے، اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو ایسے حکمران نصیب کرے جو اسلام کے مطابق، اسلام کی جو اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں. اللہ پاک ایسے حکمران نصیب کرے جو ہمارے پاکستان کو اسلام کے، ہمارا ملک ویسے ہی اسلام کے نعرے پہ بنا تھا، تو اللہ پاک ہمارے ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق چلنے والا بنا دے. اللہ پاک ہمیں ایسے حکمران دے جو ہمارے ملک کے لیے اسلام کے مطابق سوچیں، جو ہمارے ایک ایک بندے کا خیال رکھیں، جو ہمارے ایک ایک غریب جو کچھ نہیں کما سکتے، جو بیچارے ہاسپیٹل میں پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو حل کرنے والے اللہ پاک ہمیں حکمران دیں. اللہ پاک ہمیں ایسے حکمران دیں جو ہمارے لیے صرف نہیں، جو صرف امیروں کے لیے نہیں، جو صرف میڈیم کلاس کے لیے نہیں، بلکہ ہر کسی کے لیے سوچیں. تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوں گی کہ ہم جو ہے خود بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی بدل دے گا. جب ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی ویسا ہی کر دے گا. جب ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی ویسا ہی کر دیں گے. تو اللہ پاک ہمیں ویسے ہی حکمران دیں گے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جیسے ہم خود ہوں گے، اللہ پاک ہمیں ویسے ہی حکمران نصیب کریں گے. تو ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمیں اچھے حکمران نصیب کرے تاکہ ہم جو ہے زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں اور ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچ سکیں، تاکہ لوگ ہمارے لیے مثال بنیں، نہ کہ ہم جو ہے دوسروں کا مثال دے کے ہم جو ہے یہاں پہ باتیں کریں. تو اس سے ان ساری چیزوں کو ہم کس طرح سے لا سکتے ہیں؟ ہم ان ساری چیزوں کو لا سکتے ہیں اسلام کے تھرو. ہم جب اسلام پہ عمل کرنا شروع کریں گے، ہم جھوٹ بولنا بند کریں گے، ہم اللہ پاک کی جو اسلام کی باتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کریں گے، تو اللہ پاک ہمیں آٹومیٹیکلی سکسیس دیں گے. اللہ پاک ہماری گیبی مدد کریں گے اور اللہ پاک ہمیں اپنے گول میں
میں، اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب کریں گے۔ سو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب کرے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ ایک اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں اور آپ رشوت لینا شروع کریں، ایسا نہیں ہو کہ آپ CSS آفیسر بن جائیں، پولیس میں آ جائیں اور آپ جو ہے رشوت لینا شروع کر دیں۔ تو ایسی جو ہے CSS آفیسر بننا، ایسی جو ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یا پاکستان کی سب سے بڑی پوزیشن پہ آنا، کوئی میرے خیال سے پرائم منسٹر بھی بننا کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے اگر آپ کے اندر لوگوں کے لیے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر آپ کے اندر کائنڈنس نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے لیے نہیں سوچتے، اگر آپ غریبوں کے لیے نہیں سوچتے، اگر آپ جو ہے مسکینوں کے لیے نہیں سوچتے، اور آپ اپنے نیچے والوں کے لیے نہیں سوچتے، تو پھر ایسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے پھر آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، یا آپ جو ہے پرائم منسٹر بھی بن جائیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے اس چینل کا کہ ہم اس چینل کے تھرو لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکیں، ہم لوگوں کی ہیلپ پرووائڈ کر سکیں، ہم ایک ذریعہ بنیں جس کے تھرو جو ہے لوگ جن کو سپورٹ چاہیے، جن کو کسی بھی حوالے سے پریشانی ہے، ہم ان کی پریشانی کو حل کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ تو اس ذریعہ ہم کس طرح بن سکتے ہیں؟ وہ ذریعہ ہم سب مل کے بن سکتے ہیں۔ جب ہم سب مل کے ایک ہوں گے، جب ہم سب مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، جب ہم مل کے ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے، تو اس کے تھرو ہی ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کرنا بہت مشکل کی بات ہے۔ سو میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کا جو بھی گول ہے، آپ کا جو بھی مشن ہے، آپ کا جو بھی آپ نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ مجھے اس چیز میں کامیاب ہونا ہے، اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی نصیب کریں، اللہ پاک آپ کو اس میں سکسیس کریں۔ لیکن ان دا اینڈ آخر میں آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے سوچیں، آپ اپنے سے نیچے والوں کے لیے سوچیں۔ اگر آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو آپ مریضوں کے لیے سوچیں، آپ پیشنٹس سے اچھا سلوک کریں، آپ پیشنٹس کے لیے سوچیں۔ اگر کوئی آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، فیس نہیں دے سکتا، تو ان کو آپ فری میں علاج مہیا کریں، آپ ان کو فری میں علاج پرووائڈ کریں۔ اگر آپ پولیس میں آ جاتے ہیں تو ان غریبوں کا سوچیں، ان لوگوں کا سوچیں جو بے گناہ جیلوں میں ہیں، جو بے گناہ آج بھی جیلوں میں بند ہیں، ان غریبوں کے لیے سوچیں آپ۔ اگر آپ اس جگہ پہ پہنچ کے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ پاک آپ کو ویسا سکون عطا کرے گا، اللہ پاک آپ کو ویسا سکون عطا کریں گے جس کی آپ کو سوچ اور آپ کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری دولت تو ویسے ہی بھی یہیں چھوڑ کے جانی ہے، یہ ساری جو ہے حکمرانی بھی یہیں چھوڑ کے جانی ہے، تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے اصل کامیابی رکھی ہے، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے آخرت میں بھی کامیابی رکھی ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے صرف زندگی میں نہیں بلکہ ہمیں جنت میں بھی اس کا جو ہے مزہ رکھا ہے۔ تو ویسے بھی یہ دنیا جو ہے کوئی اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہے کہ ساری عمر رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کچھ لمحات ہیں ہمارے پاس، کچھ سال ہیں ہمارے پاس، کچھ زندگی کے حصے ہیں ہمارے پاس، جو ہم یہاں پہ گزار کے چلے جائیں گے۔ جو اس کے بعد اصل جو ہماری زندگی شروع ہوگی وہ آخرت والی ہوگی۔ پھر ہمارے کو پتہ ہے کہ آخرت کے بعد ہماری جو اصل زندگی ہے وہ ہمیں جو ہے ہمیں اس کا اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سو اسی لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پہ اللہ پاک ہمیں اچھے سے اچھا زندگی گزارنے والا اور اچھے سے صحیح اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیں، اور ہم جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسلام کے مطابق ہم زندگی گزار کے اللہ پاک کے پاس جب جائیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں۔
سو میں جو ہے ان دا لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کریں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس چینل کے تھرو میں لوگوں کی جن کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، جن کے ساتھ میں اچھے سے اچھا جو ہے ایک جو ہے ذریعہ بننا چاہتا ہوں، وہ میرا جو مقصد ہے اس میں مجھے کامیابی نصیب ہو۔ اور اس میں مجھے کامیابی کس طرح نصیب ہوگی؟ اس میں مجھے کامیابی نصیب ہوگی آپ سب کے تھرو، آپ سب جب میرے ساتھ مل کے اس کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ میرا جو اصل مقصد ہے وہ میں اس چینل کے اصل مقصد تک پہنچ پاؤں گا۔ اور اس پہ پہنچنے کے لیے میرے اکیلے ہونے کا کافی نہیں ہے، مجھے اللہ پاک پہ یقین ہے، امید ہے اور بھروسہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اس چینل کو جس طرح سے میں لے کے جانا چاہتا ہوں اسی طرح سے اللہ پاک مجھے سکسیس کریں گے، اور میں اس میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میرا بھی اسی طرح سے ایک گول ہے، ایز اے انجینئرنگ کرنے کے بعد میں ایک ویسے بھی جاب کرتا ہوں، میرے پاس بالکل ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی ٹائم نکال کے ان لوگوں کے لیے میں ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا جن کو جو ہے ہیلپ کی ضرورت ہوگی، جن کو جو ہے مدد کی نیڈ ہوگی، جن کو میری وجہ سے اگر ہیلپ ملے گی تو میں اس کی ضرور ہیلپ کروں گا۔ سو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم جو ہے اپنے اصل مقصد کو حاصل کر پائیں جو ہم نے اس چینل کا اصل مقصد رکھا ہے۔ سو تھینک یو، کائنڈلی سبسکرائب اوور یوٹیوب چینل فار مور لیٹسٹ ویڈیوز۔